السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں کن کن جانوروں کو قربانی دے سکتے ہیں اور جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور چند اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو محترم سامعین کرام، قربانی کے جانور، جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، چاہے ان میں سے نر ہو یا مادہ، ہر ایک کو قربانی دے سکتے ہیں۔ اور قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو قربانی کے جانوروں میں بھیڑ بکری 1 سال، گائے بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ وہ بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز بلکہ افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی عقیقہ کی نیت سے قربانی کے جانور میں اپنا حصہ رکھ لے تو یہ جائز ہے۔ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہو کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کا نہ ہو، یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا یا چیرا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سے نہیں اکھڑا تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر جڑ سے اکھڑ چکا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانور کی دم اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز ہے، اگر تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں۔ گائے یا بھینس وغیرہ کا 1 تھن خراب اور باقی 3 ٹھیک ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر 2 تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح بکری وغیرہ کا 1 تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں۔ جانور اگر اندھا ہو یا کانا ہو یا 1 آنکھ کی تہائی یا اس سے زائد روشنی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر روشنی تہائی سے کم جاتی رہے تو قربانی جائز ہے۔ ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہوں، لہذا مشرک، مجوسی، بت پرست اور مرتد کا ذبح حرام ہے۔ گوشت کا حکم افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ 1 حصہ اپنے گھر کے لیے، 1 حصہ رشتہ داروں اور دوست و احباب کے لیے، اور 1 حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ ہاں، اگر اہل و عیال زیادہ ہو تو سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر قربانی کے جانور میں کئی حضرات شریک ہو تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا یا اجرت میں دینا جائز نہیں۔ قربانی کی کھال اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، مثلا مسلح، مشکیزہ وغیرہ بنا سکتے ہیں، البتہ اس کو فروخت کر کے قیمت استعمال میں لانا جائز نہیں، بلکہ فقراء کو دینا واجب ہے۔ نیز کھال کی قیمت مسجد کی تعمیر میں نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی طرح کسی ادارہ میں بھی اس کا خرچ کرنا درست نہیں، کیونکہ اس میں ضروری ہے کہ اس کا فقراء و مساکین کو مالک بنا دیا جائے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھال کسی دینی مدرسہ اور جامعہ کے طلباء کو دی جائے، کیونکہ اس میں ان کی امداد کرنے کا ثواب بھی ہے اور علم دین کے احیاء کا ثواب بھی۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔